डोमेन नंबर 4 सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर जो हमारा मॉड्यूल है वो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है। इसके अंदर आज हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन हमने पहले भी इसका थोड़ा बहुत कवर किया। आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है और ऑथराइजेशन क्या है। ऑथेंटिकेशन होती है, ये एक प्रोसेस है जिसके हम वेरीफाई करते हैं आइडेंटिटी किसी भी यूज़र की या डिवाइस की। इसके अंदर प्रोसेस ये होता है कि यूज़र जैसे कि एंटर करेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड लॉगिन करने के लिए किसी भी बैंकिंग वेबसाइट के ऊपर, और फिर सिस्टम चेक करता है उसके क्रेडेंशियल्स अगेंस्ट डेटाबेस जो कि उसके अंदर होता है। अगर उसे वो यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे मिल जाता है तो आप लॉगिन हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। अगर वो नहीं हो पाती तो वो आपको कहता है कि एक्सेस डिनाइड या ग्रांटेड। अब इसके अंदर आप जब एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी सिक्योर कोडिंग के अंदर बात की थी कि आप उसे किसी इस किस्म का मैसेज डिस्प्ले नहीं करते हैं जिससे किसी भी एंड यूज़र को ये पता लगे कि आप एक्चुअली आपका यूज़र नेम गलत है या पासवर्ड गलत है। आप कुछ इस किस्म की इन्फॉर्मेशन इसे शो करते हैं जिससे उसे पता ना लगे कि आप का यूज़र नेम गलत था या पासवर्ड था। अब इसके लिए हमारे पास सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन आती है या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आती है। सिंगल फैक्टर है कि आपका एक ही फैक्टर है कि आपने बस पासवर्ड डाला, लॉगिन कर लिया। अब ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी इश्यूज और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ऑथेंटिकेशन रिलेटेड, उन्होंने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन शुरू की है जिसके अंदर दो फैक्टर फॉर एग्जांपल एंटर करने पड़ते हैं। जैसे आपका बायोमेट्रिक्स हो गया या मे बी फेस रिकग्निशन है या एक SMS आएगा या आपको एक ईमेल आएगी विद ए पास कोड, ओनली देन आप लॉगिन कर पाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स क्या हैं। अब ऑथेंटिकेशन फैक्टर डिफरेंट किस्म के होते हैं। उसके अंदर होता है कि वो चीज़ जो आपको पता हो, आपके पास हो, जो आप हों और किसी आप प्लेस पे हों या कुछ आप करते हो, ये एक कॉमन चीज़ें होती हैं। या आप ये कह सकते हैं कि ये नॉलेज के ऊपर होता है, आपके पास कोई चीज़ है, आपके बायोमेट्रिक है या कोई फिज़िकल लोकेशन वगैरह। अब समथिंग यू नो, ये हो सकता है कि जिस चीज़ का आपको पता हो, इन्फॉर्मेशन ओनली जो कि सिर्फ आपको पता हो, जैसे आपका पासवर्ड है या पिन है। कोई चीज़ आपके पास हो जो कि कोई फिज़िकल आइटम हो, फॉर एग्जांपल स्मार्ट कार्ड है या सिक्योरिटी टोकन है जिसके ऊपर कोई एक की आएगी या पिन कोड जनरेट करेगा जो आप यूज़ करेंगे, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर है। समथिंग यू आर, आपकी कोई भी बायोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, जैसे आपका थंब इम्प्रेशन है, आपकी रेटिना है, फेस रिकग्निशन है। समवेयर यू आर यानी लोकेशन बेस्ड है वेरिफिकेशन। आपके GPS लोकेशन या IP एड्रेस डिफ़ाइन किया होता है कि सिर्फ आप इस बैंकिंग वेबसाइट पे पाकिस्तान के अंदर से या इंडिया के अंदर से या बांग्लादेश के अंदर से लॉगिन कर सकते हैं। समथिंग यू डू, यूनिक बिहेवियर, जैसे कि आपके टाइपिंग पैटर्न्स हैं या वॉइस रिकग्निशन वगैरह, वो सारे इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास फिर NIST पासवर्ड गाइडलाइंस हैं जो कि एक स्टैंडर्ड है जो कि हमें बताता है कि कौन कौन से बेस्ट तरीके हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी ऑनलाइन। अब वो इसके अंदर बात करते हैं कि मिनिमम पासवर्ड लेंथ आपकी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये अल्फ़ा न्यूमेरिक, अपर केस, लोअर केस, ये आप सारी चीज़ें रखें, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक अल्फ़ाबेट रखेंगे या कोई एक ऐसा वर्ड रखेंगे जो कि डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है तो वो ब्रूट फोर्स के थ्रू ईजिली ब्रेक किया जा सकता है। इसके बाद नो कंपोजिशन रूल्स, अवॉइड मैंडेटरी कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल कोई भी मैंडेटरी कैरेक्टर्स हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उसे आप अवॉइड करें। स्क्रीन पासवर्ड अगेंस्ट ब्रीचेस, आप देखें कि आपका कोई पासवर्ड ऐसा तो नहीं आप रखना चाह रहे जो कि पहले किसी ब्रीच के अंदर आ चुका है। सारे कैरेक्टर्स यूज़ करें, प्रिंटेबल जो भी हैं। लिमिट करें पासवर्ड एक्सपायरेशन की, रिक्वायर करें पासवर्ड के कोई भी जो भी यूज़र है उसे कॉन्स्टेंटली उसे चेंज करता रहे। यूज़र फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अलाउ करें जिसके अंदर मैनेजर्स को या सारे पासवर्ड मैनेजर्स आप यूज़ करें जिसके थ्रू आपको अवॉइड करते हैं कि आप सर्टेन पासवर्ड्स नहीं रख सकते या उसकी लेंथ कम है या ईजी है। रेट लिमिट अटैम्प्ट्स लगाएं कि आपकी कितनी सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स के बाद सिस्टम आपको ब्लॉक कर देगा, या आप फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह यूज़ करें। अब इसी तरह यहाँ आपके पास एक ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हैव आई बीन पॉन्ड। अब इसके अंदर क्या है कि अगर आपका ईमेल एड्रेस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एक ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पे और चेक करता हूँ कि ये जो ईमेल अकाउंट है ये कॉम्प्रोमाइज़ है कि नहीं। ये देखें यहाँ पे इसने दिखा दिया कि आपकी 2 दफ़ा या जो भी इसकी ब्रीचेस हुई हैं और फिर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। इन वेबसाइट्स के ऊपर आपको मिल जाएगा कि यहाँ ये यूज़ हुआ था और इस जगह पे इसके अंदर ब्रीचेस हैं, या इन वेबसाइट्स के ऊपर ये आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि आपका अकाउंट किस किस जगह किसी ने यूज़ करने की कोशिश की जहाँ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ।
پھر اسی طرح آپ یہاں پہ پاس ورڈس کا دیکھ سکتے ہیں. اگر میں 1 2 3 4 5 6 7 8 ڈالوں گا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ پاس ورڈ کتنی زیادہ دفعہ لوگوں نے اسے ہیک کیا ہوا ہے یا یوز ہوا ہے. اگر میں کوئی ایک سمپل انگلش ورڈ ڈالتا ہوں جو کہ ڈکشنری میں ہے تو وہ بتا رہا ہے 870 ٹائمز. اگر میں کی بورڈ کی پہلی لائن QWERTY جو اکثر لوگ رکھتے ہیں پاس ورڈ وہ اگر ٹرائی کروں تو یہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اتنی دفعہ یہ لوگوں نے پاس ورڈ رکھا ہے جو کہ آپ کا کمپرومائز ہو چکا ہے. تو بہت امپورٹنٹ ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر آپ جا کے یہ ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاس ورڈ والٹس کیا ہوتے ہیں, جسے ہم پاس ورڈ مینیجرز بھی کہتے ہیں. یہ ایک والٹ ہے جو کہ آپ ایک کلاؤڈ بیس سروس کے اوپر یوز کرتے ہیں جو کہ آپ کو ڈفرینٹ پاس ورڈ وغیرہ جنریٹ کر کے دیتا ہے تاکہ آپ کو ڈیفیکلٹ پاس ورڈ میمورائز کرنے میں کسی قسم کی پرابلم نہ آئے. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سارے آپ کے پاس ورڈ آن لائن کلاؤڈ پہ کہیں شیئرڈ ہوتے ہیں تو آپ کہیں سے بھی ایکسیس کریں گے تو وہ آپ کو پاس ورڈ وہاں سے وہ سنک ہو جاتے ہیں آپ کے کمپیوٹر کے اوپر, آپ اسے یوزلی کھول لیتے ہیں ایزیلی. اب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں, میں نے ایک بہت سمپل ٹیکنیک بتائی ہوئی ہے اپنے دوسرے چینل فری ایڈیو ہب کے اوپر. وہاں پہ آپ کو ایک پاس ورڈ میمورائزنگ ٹیکنیک ہے, آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر آپ اپنا پاس ورڈ میمورائز کر سکتے ہیں. جیسے ہم نماز کے لیے تسبیح کرتے ہیں, اسی طرح آپ اپنے فنگر ٹپس کے اوپر الفابیٹس کے حساب سے اپنا پاس ورڈ بنا سکتے ہیں اور آپ کو کہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پاس ورڈ والٹ صحیح ہیں, یہ انکرپٹ کرتے ہیں آپ کے پاس ورڈ اور ساری چیزیں. لیکن اگر آپ کی کلاؤڈ بیس سروس کسی طرح آپ اگر ٹریول کر رہے ہیں یا کچھ بھی آپ کو یاد نہ آئے یا وہ ایکسیسیبل نہیں ہو تو آپ لاگ ان نہیں کر سکیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنیک ہونی چاہیے جس کے تھرو آپ ایزیلی پاس ورڈس کو میمورائز کر سکیں اور پاس ورڈ اپنے رکھ سکیں. اور جیسے کہ میں نے بتایا, آپ یہاں میرے چینل پہ جائیں, فری ایجوکیشن اکیڈمی فری ایڈیو ہب اس کا چینل کا نام ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں ریولیوشنرائز یور سیکیورٹی, لرن دی فنگر ٹپ پاس ورڈ ٹیکنیک ٹوڈے. تو صرف 6 منٹ کی ویڈیو ہے, بہت چھوٹی ہے. یہ آپ کو سکھا دے گی کہ آپ کس طرح پاس ورڈ ایزیلی اپنی فنگر ٹپس کے اوپر میمورائز کر سکتے ہیں. تو کی پوائنٹس ہیں, والٹ مینیجر کا اس کے اندر پاس ورڈ سٹورڈ ہوتے ہیں انکرپٹڈ فارمیٹ پہ. کنوینئنس ہے, سمپلیفائی کر دیتا ہے اور ریڈیوس کرتا ہے کسی بھی ری یوز اور پاس ورڈس کی. اور میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ 96% آف مائی ویورز آر ناٹ سبسکرائبڈ. سو اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی کنسیڈر سبسکرائبنگ ٹو دا چینل. اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس ون ٹائم پاس ورڈز. اب ون ٹائم پاس ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ ایک پاس ورڈ جو کہ آپ کو کسی بھی طرح ریسیو ہوتا ہے آپ کی ڈیوائس کے اوپر. یونیک ٹیمپریری پاس ورڈ ہوتا ہے جو کہ ویلیڈیٹ کرتا ہے جب آپ نے پاس ورڈ دے دیا تو یہ ایک سیکنڈ فیکٹر ہوتا ہے اوتھینٹیکیشن کا. جیسے کہ یوزر کو ایک SMS ریسیو ہوتا ہے کسی بھی ٹرانزیکشن کے اوپر, اگر آپ نے کیا تو وہ آپ انٹر کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کی ٹرانزیکشن آنر ہو جائے. ٹائم بیس پاس ورڈ ہوتے ہیں جو کہ جنریٹڈ ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کے گوگل اوتھینٹیکیٹر ایپ ہے. پھر ایونٹ بیس پاس ورڈ ہے جس کو ہم HOTP بھی کہتے ہیں, جنریٹ کرتا ہے بیسڈ آن دی کاؤنٹر ویلڈ, جتنا بھی اس کا ویلڈ ہوگا انٹل یوز اس وقت تک وہ رہے گا. SMS OTP آتا ہے آپ کو جو SMS کے اوپر, ای میل کے اوپر جو آتا ہے اسے ہم ای میل OTP کہتے ہیں. اور ایپ جنریٹر ہے جو کہ آپ کے گوگل اوتھینٹیکیٹر وغیرہ کے اوپر آتی ہیں. پھر ہمارے پاس آتے ہیں اسمارٹ کارڈ. اب اسمارٹ کارڈ آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے جو کہ آپ یوز کرتے ہیں کسی بھی ایک سینسیٹیو ایریا میں انٹر ہونے کے لیے, اس کے اوپر چپ بھی لگی ہوتی ہے. اکثر کنٹریز کے نیشنل ID کارڈز کے اوپر بھی چپس ہوتی ہیں جو کہ آپ کی ڈیٹیلز اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. یہ ایمبیڈڈ چپس ہوتی ہیں, انٹیگریٹڈ سرکٹس آن ڈیٹا, جو کہ سیکیور کمیونیکیشن وغیرہ کو کرتی ہیں. امپلائیز یوز کرتے ہیں ٹو لاگ ان ٹو دیئر کمپیوٹرس. ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ آف اسمارٹ کارڈز آتے ہیں. اب اس کے اندر سم کانٹیکٹ اسمارٹ کارڈز ہیں, کچھ کانٹیکٹ لیس ہیں اور کچھ ڈوئل انٹرفیس ہیں. اب اس کی رینجز کے اندر فرق ہوتا ہے. جیسے کہ کانٹیکٹ اسمارٹ کارڈ ہے, یہ ریکوائر کرتا ہے فزیکل کانٹیکٹ ود دا ریڈر, کہ آپ کو شو کرنا پڑے گا تب وہ اسے کھولے گا, شارٹ رینج ہے. کانٹیکٹ لیس ہیں جو کہ RFID ٹیگ یوز کرتے ہیں, 10 سینٹی میٹر اس کی ہے, آپ اس کی ویسینٹی میں آئے گا وہ کھول دے گا جو بھی ایکسیس ہے. ڈوئل انٹرفیس اسمارٹ کارڈ ہے جو کہ کمبائن کرتا ہے کانٹیکٹ اینڈ کانٹیکٹ لیس ٹیکنالوجی, جو کہ شارٹ ٹو مڈ رینج ہوتی ہے, جس کی یعنی اس کی رینج, اور اس کے تھرو وہ آپ کو اوتھینٹیکیٹ وغیرہ کر دیتے ہیں. پھر ہمارے پاس آتے ہیں بایو میٹرکس. بایو میٹرکس ہوتے ہیں آپ کے جیسے فنگر پرنٹس ہے, ریٹنا آف دی آئی ہے, یہ ساری چیزیں بایو میٹرکس میں آتی ہیں. اب اس کے اندر آپ کی یونیک فزیکل بیہیویئر کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو کہ اوتھینٹیکیشن پرپزز کے لیے یوز ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ اگر کسی بینکنگ ویب سائٹ کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ کے فنگر پرنٹ وہاں پہ ریکگنائز ہوتے ہیں ٹو ان لاک دی اپلیکیشن. اب ڈفرینٹ ٹائپ آف بایو میٹرکس ہوتے ہیں. فنگر بایو میٹرکس ہے جو کہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے یونیک پیٹرنز آپ کی فنگر کے, فیشل ریکگنیشن ہے. اسی طرح آئرس آپ کی آنکھ کے اندر ہوتا ہے, وائس ریکگنیشن آپ کی آواز
کہ اوپر وہ آپ کو ریکگنائز کرتا ہے، ہینڈ جیومیٹری آپ کو انالائز کرتا ہے شیپ آف ہینڈ اس کے حساب سے، یا بیہیویئرل بایو میٹرکس ہوتے ہیں کہ آپ کے پیٹرن، آپ کی ٹائپنگ، ردم، واکنگ سپیڈ، یہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے انہیں ہم بایو میٹرکس کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ ٹائپ آف بایو میٹرک اوتھینٹیکیشن میں نے 2 کیٹیگریز میں ڈالی ہے، ایک فزیولوجیکل ہے، ایک بیہیویئرل ہے۔ جو فزیولوجیکل ہے اس کے اندر آپ کی جو باڈی یا آپ کی جو بایو کیمسٹری کے حساب سے چیزیں وہ ہیں، جس کے اندر فنگر پرنٹ ہے، فیشل ریکگنیشن ہے، آئرس ہے، ریٹنا ہے، ہینڈ جیومیٹری اور ڈی این اے وغیرہ، یہ آ گئے فزیولوجیکل کے اندر۔ اب بیہیویئرل ٹریٹس کے اندر ہوتا ہے وائس ریکگنیشن، کی اسٹروک ڈائنامکس، گیٹ انالیسس، واکنگ پیٹرنز جیسے میں نے آپ کو کہا تھا، اور سگنیچر انالیسس۔ ناؤ سرٹیفیکیشن کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اب اوتھینٹیکیشن فیکٹرز آتے ہیں ہمارے پاس، سنگل فیکٹر ہوتا ہے، 2 فیکٹر ہوتا ہے، 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہے، یا ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن ہے۔ سنگل فیکٹر سمپل پاس ورڈ ہو گیا، 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کوئی بھی آپ کے پاس ایپ ہے یا فنگر پرنٹ ہے جس کو آپ نے کیا تو آپ اوتھینٹیکیٹ ہو گئے۔ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن ہے، آپ کو ایس ایم ایس آیا، کوئی کوڈ آپ نے لاگ ان کیا، اس کے بعد آپ نے کر دیا۔ ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن کے اندر ہمارے پاس مختلف چیزیں آتی ہیں جس کے تھرو ہم اپنے آپ کو ویریفائی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے کی ورڈز ہیں اس کے، میک شور یہ سارے آپ کو آتے ہیں۔